بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد، ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے پی ڈی ایم کے تناظر میں، اور خاص طور پہ جو حکومتی حکمت عملی ہے پی ڈی ایم کو ڈیل کرنے کے حوالے سے، اس پر کافی سوالات اٹھ رہے ہیں، اور ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ حکومت کو ایک غیر سیاسی پالیسی اختیار کرنی پڑ رہی ہے پی ڈی ایم کو روکنے کے لیے۔ کیا واقعی اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ حکومتی حواس جو ہے وہ اس وقت ان کے قابو میں نہیں ہے، اور لگتا یہ ہے کہ حکومتی ری ایکشن سے جیسے واقعی انہوں نے پی ڈی ایم کو ایک ہوا بنا لیا ہے۔ اب دیکھیے ملتان کا جو جلسہ ہو رہا ہے، اس جلسے کے اندر خاص طور پہ جس طریقے سے نمٹا گیا ہے پی ڈی ایم کو، اور جتنے وسیع پیمانے پر گرفتاریاں ہوئیں، راستے روکے جا رہے ہیں، ناکے لگائے جا رہے ہیں، کنٹینر لگا کے لوگوں کی آمد و رفت کو مشکل بنایا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ حکومت نے کہیں یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے پی ڈی ایم کو طاقت کے زور پر روکنا ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر پی ڈی ایم کا یہ مومنٹم جاری رہتا ہے تو اس سے ان کے لیے مسائل اور مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگرچہ حکومت نے کرونا کو بنیاد بنا کر پی ڈی ایم سے ریکویسٹ کیا تھا کہ وہ اپنے تمام جلسے جلوس منسوخ کر دے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کرونا اگر پھیلتا ہے تو اس کی بھی براہ راست پھر ذمہ داری جو ہے وہ پی ڈی ایم کے لوگوں پر ہوگی، لیکن دوسری طرف پی ڈی ایم نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور بڑے واضح طور پہ کہا کہ ہمیں کسی صورت میں بھی دبایا نہیں جا سکتا، اور اس وقت حکومت کی جو کرونا سے نمٹنے کی حکمت عملی ہے وہ صرف اور صرف اپوزیشن جماعتوں کو دیوار سے لگانے کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان، مریم نواز کافی اگریسو نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک اور خاص بات آپ دیکھیے، ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ کرونا کے پھیلاؤ کا خطرہ ہے، لیکن دوسری طرف جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق پچھلے 1.5 ہفتے میں 2 بڑے جلسوں سے خطاب کرتے ہیں پشاور میں، لیکن وہاں کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہاں کوئی رکاوٹیں نہیں کھڑی کی جاتی، وہاں کوئی مقدمات نہیں بنتے، وہاں کوئی گرفتاریاں نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ابھی پچھلے دنوں اسد عمر صاحب نے سکھر میں ایک بڑا جلسہ کیا۔ کیا ضرورت تھی جب حکومت اپنے اوپر اس کوڈ آف کنڈکٹ کو لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے دیگر جماعتوں کے بارے میں اس کی پالیسی جو ہے وہ نرم ہے، اور جماعت اسلامی کو وہ کوئی خطرہ نہیں سمجھتی، اس لیے ان کو نہیں روکا جا رہا، تو یہ سارا نزلہ جو ہے یہ صرف پی ڈی ایم پہ کیوں؟ اور پھر کرونا کے اوپر جو ایس او پیز کا معاملہ ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف ہمارے ہاں اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور ہر جگہ پہ کرونا ایس او پیز کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ تو یہ جو صرف ٹارگیٹڈ خاص طور پہ پی ڈی ایم کو کیا گیا ہے، اس سے بہت سے لوگوں نے سوالات اٹھائے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ واقعی حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ اب اگر ملتان میں جلسہ ہو جاتا ہے، اور جلسہ ہو جائے گا، اور اس جلسے کے بعد اب اگلا مارکا لاہور کا جلسہ ہے جو بہت بڑا جلسہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ لاہور کی جو سیاست ہے وہ شریف فیملی کی اور شریف سیاست کی یا پی ایم ایل این کی سیاست کا ایک بڑا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور یہاں جلسے کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے کندھوں پر ہے، تو اس لیے ایک بڑا جلسہ جو ہے وہ لاہور میں ایکسپیکٹڈ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ملتان کے بعد لاہور کے اندر بھی یہی وہ عمل ہوگا، گرفتاریاں ہوں گی، رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی۔ اچھا، اگر حکومت کو واقعی یہ مسئلہ ہے اور وہ ان کو طاقت کے زور پہ روکنا چاہتے ہیں، تو اس سے تو دیکھیے بنیادی طور پہ فائدہ اپوزیشن جماعتوں کو ہو رہا ہے۔ اپوزیشن تو چاہتی ہے کہ حکومت ان کو بزور طاقت روکے، گرفتاریاں کرے، رکاوٹیں کھڑی کرے، لوگوں کو آنے نہ دے، اس کے نتیجے میں کہیں وائلنس بھی ہوگا، تو خود بخود پی ڈی ایم کا ایک بڑا مومنٹم بن جائے گا۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ حکومت کی حکمت عملی جو ہے وہ ان کو فائدہ کم دے گی، بلکہ پی ڈی ایم کے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر نان پولیٹیکل بنیادوں پہ سوچتے ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ ہمیں طاقت کے زور پر ان کو روکنا چاہیے۔ یہ ایک غیر سیاسی اپروچ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ گرفتاریاں ہونی چاہیے تھیں۔ آپ کی اگر وہ بات نہیں مان رہے تو آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف جائیں اور لوگوں سے ریکویسٹ کریں کہ وہ جلسے جلوسوں کا بائیکاٹ کریں۔ جب جلسے جلوسوں میں لوگ ہی نہیں آئیں گے تو آٹومیٹکلی پی ڈی ایم کے جلسے ناکام ہوں گے۔ لیکن حکومت نے جس انداز سے ان کو روکنے کی کوشش کی، گرفتاریاں کی،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھی روایت نہیں ڈالی جا رہی اس وقت، اور حکومت کی جو اگریسو پالیسی ہے وہ خود حکومت کے لیے بھی ایک چیلنج بن جائے گی، ایک بات۔ دوسری بات دیکھیے، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جلسے جلوسوں سے حکومت نہیں جاتی، اور نہ یہاں کوئی حکومت اتنی کمزور نظر آ رہی ہے کہ وہ لاہور اور ملتان کے جلسوں کے بعد کہیں جانے والی ہے۔ لیکن یہ جو ہم نے اپنے اوپر ایک خوف پیدا کر لیا ہے، اور جو کہ ہمیشہ سے ہماری سیاست میں ہوتا ہے، ہم بلا وجہ کا ایک خوف اپنے اوپر پیدا کر کے ان کو پھر ریاست کے طاقت کے ساتھ دبانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مخالفین کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اپوزیشن بزد ہے تو ان کو جلسے کرنے دیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ان جلسوں کے نتائج سے کیا فرق پڑتا ہے، یا پھر آپ بنیادی طور پہ ایک سمارٹ اسٹریٹجی سارے ملک پر لاگو کریں۔ کسی جماعت کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، حکومتی تقریبات کا بھی مکمل اسی طرح سے بائیکاٹ ہونا چاہیے، چاہے وہ 200 لوگ ہیں چاہے وہ 2000 لوگ ہیں۔ آپ بڑی اسی طریقے سے تقریبات کریں جیسے ماضی کے اندر ہو رہی تھی، 4 یا 5 یا 10 15 لوگوں کے درمیان، بس اس میں بھی ایس او پیز پہ عمل درآمد کر کے۔ جب یہ سب جگہ پہ لوگوں کو نظر آئے گا تو اپوزیشن کو پھر ڈیفینسو ہونا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ باقی لوگوں پر کچھ نہ کریں، باقی لوگوں کو چھوٹ دیں اور صرف نزلہ جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں پہ گرانے کی کوشش کریں گے، تو اپوزیشن جو ہے اس پہ سیاست تو کرے گی، ان کا حق ہے، وہ تو سیاست کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، آپ ان کو وہ موقع پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی اوورآل اسٹریٹجی جو ہے، وہ جو اگریسو اسٹریٹجی ہے، یہ درست اسٹریٹجی نہیں ہے۔ حکومت کو ایک پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ دکھانا چاہیے تھا۔ اچھا، اگر حکومت واقعی اس پہ بہت زیادہ پریشان ہے تو اس کا ایک راستہ یہ تھا کہ وہ عدالت میں جا سکتی تھی اور سپریم کورٹ میں جا کے کہہ سکتی تھی کہ دیکھیے ان کو ہائی کورٹ نے اجازت نہیں دی ہے، اس کے باوجود یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی اپنا فیصلہ سنائے۔ اور سپریم کورٹ اگر ان کے مخالفت میں فیصلہ سنا دیتی تو پھر بڑا مشکل ہوتا کہ اپوزیشن جماعتوں کا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جا کے جلسے جلوس کرنا شروع کر۔ اب وہ بھی آپ نے راستہ اختیار نہیں کیا، آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جو عمومی طور پہ آمریت اور آمرانہ نظام کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے میں تو اس بات کو سمجھتا ہوں اور یہ بات پھیلانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جلسے جلوسوں کو طاقت کے انداز میں نہ ڈیل کیا جائے۔ بہتر ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ تمام لوگوں کو بلائے، ان کے ساتھ بیٹھے اور کرونا کے کانٹیکس میں ہی جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں پھر سب کو اعتماد میں لیں۔ اگرچہ حکومت نے کوشش کی تھی اور تمام پارلیمانی جماعتوں کے لوگوں کو بلایا گیا اسپیکر کی صدارت میں، لیکن اپوزیشن جماعتوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اپوزیشن کو بھی اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی مکالمے کی راہ نکل رہی ہے تو اسے اختیار کیا جائے اور اس میں پھر جا کے اپنے جو بھی نکات ہیں، جو بھی ریزرویشنز ہیں، جو بھی پوائنٹس ہیں اور جو بھی وے فارورڈ ہے اس کو لایا جائے۔ لیکن کوئی راستہ تو ہمیں نکالنا پڑے گا نا، حکومت کو بھی نکالنا پڑے گا اور اپوزیشن جماعتوں کو بھی نکالنا پڑے گا۔ یہ جو ہم نے دروازے بند کر دیے ہیں، یہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے جلسے ہو جائیں گے، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں ہماری اگلی منزل اسلام آباد ہے، یعنی ہم لانگ مارچ کریں گے، اور لانگ مارچ کی صورت میں اسلام آباد میں اکٹھے ہو کے پھر ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک کہ حکومت چلی نہیں جائے گی۔ یہ ایک اور ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہوگا، پولیٹیکل پرابلم ہوگا۔ اگر لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے تو ان کو کیسے نکالا جائے گا؟ تو بہتر ہے کہ ہم اس میں کسی قسم کی سیاسی زوم میں جانے کی بجائے حکومت جو ہے وہ اس پہ سنجیدگی سے ریویو کرے اور دیکھے کہ جلسے جلوسوں کی جو اسٹریٹجی ہے، اگر ہم نے اس کو منیمائز کرنا ہے تو ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں۔ اپوزیشن بھی اس کو دیکھنے کی کوشش کرے۔ اچھا، پھر آپ نے اگر قانون کی ریٹ کو لاگو کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے ہر صورت میں اس کو روکنا ہے، تو اس میں بھی پھر ہمیں ذرا تھوڑا سا احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بچوں کو گرفتار کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک ایک ماہ کے لیے لوگوں کو ڈیٹینشن کے اوپر لا کے ان کو جیلوں میں بند کر دینا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہی لوگ پھر 2-4 دنوں کے بعد عدالتوں سے ضمانت لے کے باہر آ جائیں گے، پھر حکومت کو سیاسی سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو جلسے جلوسوں کا جو ماحول ہے، اس میں حکومت کو خاص طور پہ دیکھیے، اپوزیشن اگر بات نہیں سمجھ رہی تو حکومت کو تو اپنی پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا نا، ان کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، ری ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ہم کیسے ایسی اسٹریٹجی اپنائیں جس میں وائلنس بھی نہ ہو، جس میں گرفتاریاں بھی نہ ہوں، جس میں کوئی ایسی رکاوٹ بھی پیدا نہ کی جائے، جس سے کوئی ٹکراؤ بھی پیدا نہ ہو اور ہمارا کام بھی ہو جائے۔ یعنی ہمارا کام کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ جلسوں میں لوگ شرکت نہ کریں، تو آپ لوگوں سے اپیل کریں، لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں کو بات چیت کریں، پرائم منسٹر ٹی وی پہ آ کے قوم سے بات کریں اور سب کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں۔ اور پھر ساتھ ساتھ اپوزیشن کو دبانے کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن رکے تو پھر آپ کو پورے ملک میں ایس او پیز جو ہے وہ بے لاگ طریقے سے
شفاف طریقے سے اس پہ مکمل عمل درآمد کر کے آپ کو لاگو کرنا پڑے گا، اپنی صوبائی حکومتوں کو، اپنے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سسٹم کو افیکٹو کرنا پڑے گا۔ اور یہ نہیں ہوگا کہ ایک کونے پہ آپ جو چیزوں کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، باقی جگہ پہ سب کو اوپن کر دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے پرائم منسٹر خدارہ ان لوگوں کے قید سے باہر آئیں جو ان کو ٹکراؤ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو ان کو لڑنے کی پالیسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی بات پی ٹی آئی کے اندر سنیں جو پولیٹیکلی ان معاملات کو ریزالو کرنے کا تجربہ بھی رکھتے ہیں، اس کا فہم بھی رکھتے ہیں، اس کی سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں، اور وہ پرائم منسٹر کو کہہ چکے ہیں کہ ٹکراؤ کی پالیسی ہماری پارٹی، ہماری حکومت کے مفاد میں نہیں ہے۔ اور یہ میں بات کنکلوڈ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو وائلنس ہے نا، اس کا فائدہ براہ راست اپوزیشن جماعتوں کو ہوگا، اور اپوزیشن چاہے گی کہ ٹکراؤ بھی ہو، وائلنس بھی ہو، اور اس میں اتنی شدت پیدا ہو جائے کہ پورے ملک کے اندر یہ ہوا بن جائے پی ڈی ایم۔ تو اس کو ہوا مت بنائیں۔ ابھی آپ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کوئی شے نہیں ہے، اگر وہ کوئی شے نہیں ہے، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کی حکومت کہیں جانے والی نہیں ہے، تو پھر اس پی ڈی ایم کو جو بھی کرنا چاہتی ہے اس کو کرنے دیں، اور ان معاملات کو پولیٹیکلی ریزالو کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے ایک بہتر امیج حکومت کا جائے گا۔ تو فوری طور پہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کو رہا کر دیا جائے، اپیل کی جائے۔ اگر اپوزیشن اس کے باوجود بزد ہے، نہیں سننا چاہتی، تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، ماں سوائے یہ کہ اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے تو پھر یقینی طور پہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ صرف سیاسی جلسے جلوس کی بنیاد کے اوپر اتنا بڑا اکھاڑ پچھاڑ حکومت کے مفاد میں نہیں ہے۔